اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جن کا میں تعارف کراتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہیں اس اسکرین پر آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی علامہ صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ آج بہت پیارے لگ رہے ہیں، ویسے بھی اچھے لگتے ہیں حضرت، یہ آپ کا لک ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کی دعائیں چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کے علم عمل میں، کام میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، علامہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصروف ترین انسان ہے، مختلف ٹی وی اسکرین پر ہم انہیں دیکھتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور بہت مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، اور میرے لیے خوشی اور اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ میں جب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے ٹائم مل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہتا ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک محترمہ موجود ہے، وہ محترمہ حضور کی ثنا کرنے کی شہادت حاصل کریں گی، لیکن ماشاءاللہ سے ان کا تعلق جس شعبے سے ہے اس شعبے کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم نے سنا ہے کہ ایسے اس شعبے کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی۔ ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا۔ آج میں انہی سے جانوں گا کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ دوستی اچھی، مینس کے جو اس شعبے میں ہوتے ہیں، نہ دشمنی اچھی۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان سے جانیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے نعت سنیں گے۔ میری مراد محترمہ مشال صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان پولیس سے ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو موضوع تو بتاتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع ٹاپک کیا ہے، کس پر آج ہم گفتگو کریں، لیکن پہلا سوال جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ تو کچھ نہیں ہے، اب ماحول ایسا چل رہا ہے کہ ایک کانسیپٹ ایسا کیا ہوا ہے سب نے دماغ میں کہ پولیس ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے، یا یہ رشوت خور ہے یا اس طرح۔ لیکن الحمدللہ مجھ جیسی بہت سی خواتین ہیں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اس شعبے سے اب جو ہے وابستہ ہیں، اور بہت سارے جینٹس ہیں جو اب الحمدللہ کوئی بھی ہمارے مسئلے مسائل یا کچھ بھی کوئی بھی لے کر آتا ہے ہمارے تھانوں میں یا کہیں بھی، تو الحمدللہ ہم لوگ وہ کیس سالو کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ان کی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو جو ایک ہم لوگوں کے حساب سے جو ان لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ پولیس ہے تو ان سے ذرا ڈر کر رہنا ہے، تو وہ الحمدللہ بہت اچھا ہمیں رسپانس ملتا ہے۔ اور الحمدللہ اس چیز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہمارا ابھی تک ایسا کسی بھی انسان سے واسطہ نہیں پڑا کہ جو ہمیں اس طرح کہہ سکے۔ یہ سوال میں کر تو چکا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہماری پاک رینجرز ہو، پاک پولیس ہو، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے، یا پاک آرمی کے نوجوان ہوں۔ ہم لوگ تو باتیں کرتے ہیں گھر کے اے سی کمرے میں بیٹھ کر، یقین جانیے جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس شعبے کو ہی ہم غلط کہہ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک فرد کو غلط ضرور کہنا چاہیے، نہ کہ پورے معاشرے کو۔ اس معاشرے میں بہت اہم کردار ہے پولیس کا بھی، رینجرز کا بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاک آرمی کے نوجوانوں کا بھی۔ تو ناظرین، یہ خواتین جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ دور اپنی تیزی کی طرف گامزن ہے، منزل قیامت کی طرف، اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بہت زیادہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر خواتین کا کردار بہت اہمیت کے حامل ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، خواتین کو بہت عزت و احترام دلایا۔ اللہ رب العزت نے عورت کا مقام بلند فرمایا۔ اللہ پاک نے عورت کے ماں کے قدموں میں، جو ہم کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو یہ مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کو کیا، عورت کو مقام عطا فرمایا سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی وساطت سے۔ تو ناظرین اکرام، عورت کا بڑا اہم کردار ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا کردار ہے، اہم ہے تو کیوں ہے، اور کس انداز میں عورت کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، جیسے کہ آپ نے مشال صاحبہ کی بھی بات سنی، ماشاءاللہ ان کا تعلق پولیس سے ہے، تو پولیس وومن سے ہے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ دیکھیں جب آپ کسی فیلڈ میں ان ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں کا کنسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ
تبدیل ہو جاتا ہے کانسیپٹ. تو آپ کیا فرماتے ہیں معاشرے کے اندر خواتین کا کیا کردار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ بندہ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت سے پروگرام کے اندر مدعو کیا. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت ہی پیارا ٹاپک ہے کہ خواتین کو معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہیے یا خواتین کا معاشرے کے اندر کردار کیا ہے جی اور اسلام میں خواتین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. دیکھیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ اسلام سے پہلے یعنی دین اسلام سے پہلے کوئی ایسا دین نہیں کہ جس نے خواتین کو ان کے جو حقوق ہیں ضروری حقوق وہ ان کو دلوائے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل زمانے جاہلیت میں عرب کے خاندانوں میں عرب کے قبائل کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے جو خاتون لڑکیاں ان کے نام سے آر محسوس کرتے تھے اور عیب محسوس کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کے یہاں اگر کسی بچی کی پیدائش ہو جاتی تو اسے اپنے لیے بدنامی کا باعث سمجھتے اور یہی وجہ تھی کہ انسانیت ان کے ہاں ذرا برابر بھی نہیں تھی. زندہ بچی کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام پیش فرمایا دین آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کے حقوق کے متعلق باتیں ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور جو احکامات آئے ان کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. حالانکہ اس سے پہلے عورت کو کوئی مقام و مرتبہ کوئی عزت حاصل نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. وہ کمزور ہیں, وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, ان کے اوپر زیادہ سختی کرو گے تو وہ ٹیڑھی پسلی ٹوٹ جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ کیا بیان فرمایا عورتوں کا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے. عورت اگر بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ ہے. عورت اگر بہن ہے تو اس کے بھائی جو ہیں اس کے محافظ ہیں. اور عورت اگر بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک بیٹی کی صورت میں اللہ کی رحمت, ماں کی صورت میں ماں کے قدموں تلے جنت, اور پاک باز بیوی کی صورت میں اپنے شوہر کے ایمان کی محافظہ. تو اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عورت کو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں عورتوں کے حقوق سے متعلق پوری ایک سورہ مبارکہ جسے سورہ نساء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ نازل فرمائی. تو عورتوں کے حقوق دین اسلام نے جو بیان کیے, جو واضح کیے, کسی اور مذہب نے ایسے اصول اور ایسے حقوق جو ہے ان کے وہ بیان نہیں کیے. اسلام جو ہے وہ ایک شرعی دائرہ حدود کے اندر رہتے ہوئے عورت کو ہر طرح کی آزادی عطا فرماتا ہے. بے شک. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم شرعی دائرہ حدود سے نکل کر آزادی حاصل کریں گے تو وہ آزادی نہیں ہے, وہ دین اسلام کے اگینسٹ جانا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اگینسٹ جانا ہے. مثال کے طور پہ آج ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. عورتوں کے نعرے غیر ممالک کے اندر بلکہ کچھ عرصے سے تو ہمارے اپنے ممالک کے اندر بھی یہ نظر آنے لگے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے. آپ کو کس چیز سے آزادی چاہیے؟ آپ کے جو بھائیوں کی صورت میں, والدین کی صورت میں آپ کے جو محافظ ہیں, جو آپ کی حفاظت کیے ہوئے ہیں کہ دنیا کے بھیڑیوں سے آپ کو بچانے کے لیے آپ ان محافظوں سے آزادی چاہ کے بھیڑیوں کے چنگل میں پھنسنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ پردہ جو ہے وہ عورت کا حسن ہے. بے شک. پردہ عورت کا حسن, اور اللہ اور اس کے رسول نے پردے کے احکامات نازل فرمائے. ایک بے پردہ عورت ہو اور ایک با پردہ عورت, دونوں کا اگر تقابلی موازنہ کیا جائے تو با پردہ عورت وہ زیادہ حسن و جمال میں اس سے ہوگی. بے پردہ عورت کی کوئی عزت نہیں کرتا لیکن با پردہ عورت کی بہت سے لوگ عزت کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر ہم عورت کے حقوق کو دیکھیں تو جو حقوق دین اسلام نے بیان فرمائے کسی اور دین نے نہیں دیے. بالکل بالکل. لکھنے پڑھنے کی آزادی ہے, عورت کو لکھ پڑھ سکتی ہے, تعلیم حاصل کرنے کی. دیکھیں میں
اس ٹاپک کو جب چھیڑا ہی ہے تو اس کا جو جہاں سے آغاز ہے، نقطہ آغاز، وہ بیان کرتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، اللہ سے ڈرو. اس رب سے ڈرو، کس رب سے؟ کہ جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا فرمایا، یعنی ایک جان سے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جان سے. اسی طرح پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. انسان کو تو مرد ہو یا عورت، یہ دونوں انسان ہیں، انسانی مخلوق ہے، مرد اور عورت. ان دونوں کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا. جب رب نے یہ بیان فرما دیا کہ تمہاری تخلیق بہترین ہے، تو اب مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کی تحقیر کرے، عورت کی تذلیل کرے. ہاں البتہ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات چلانے کے لیے رب ذوالجلال نے سورہ نساء ہی کے اندر آیت مبارکہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو عورت کے اوپر فوقیت عطا کی گئی ہے اس کی عقل کی بنا پر، کہ اللہ رب العزت نے مرد کو عقل اور شعور تھوڑا زیادہ عطا فرمایا ہے. اور حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم عقل ہوتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا فیصلہ کرنے کی جو قوت مرد میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس سے تھوڑے نچلے درجے کی قوت اور طاقت عورت کے اندر ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے فرمایا. سرکار کا فرمان بھی آپ نے سنایا، قرآن کی آیات میں سے بھی آپ نے بتایا. ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین اکرام ہمارے ساتھ مشال صاحبہ موجود ہیں جو کہ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت بھی پیش فرماتی ہے. تو میں گزارش کروں گا مشال صاحبہ سے بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. جی. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام ہوگا. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا
جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ حرام ہوگا۔ کیا بات، کیا بات۔ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہی تھے۔ اچھا مشال صاحبہ بتائیے گا کہ بچپن سے حضور کی سنا کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھ رہی تھی، لیکن جب اس فیلڈ میں آئی ہوں اور ہم لوگ ٹریننگ کے دوران تھے تو صبح کا آغاز جو ہے حمد اور نعت سے ہوا کرتا تھا، تو تب سے یہ شوق جو ہے اور زیادہ مزید ہوا جب لوگوں نے عزت دی، اور ماشاءاللہ ہمارے استاد وغیرہ جو تھے کافی اپریشیٹ کیا کرتے تھے، تو تب سے باقاعدہ جو ہے پڑھنے کا سلسلہ اب یقیناً جیسے کہ ایک ثناخواں ہے فیمیل، جیسے ہمارے ہاں ہیں شہر کراچی میں، ان کی روزانہ کی محافل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ صبح جاب پہ جاتی ہوں گی، شام میں واپسی ہوتی ہوگی، تو کیا آپ کی بھی محافل رہتی ہیں یا آپ نے محافل کو ترک کیا ہوا ہے، بس آپ گھر میں نعت پڑھتی ہیں اور تھانے میں نعت پڑھتی ہیں؟ نہیں، زیادہ تر جو ہے گھر اور تھانے میں ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایریا اور خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے تو الحمدللہ وہ سب بلاتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور ٹائم نہیں مل پاتا ہے، لیکن اب باقاعدہ جو ہے شروع کی ہے نعت خوانی اور الحمدللہ پڑھا کروں گی۔ بالکل ماشاءاللہ، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں 2 سے 3 مرتبہ، بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، مختلف پاکستان پولیس کے نوجوان ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے نعت پڑھتے ہوئے جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے، اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس فیلڈ سے جڑے جو لوگ ہیں وہ ثناخوان رسول بھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہی ایک میری بھی کوشش ہے کہ اللہ کریم جو ہے اپنی بارگاہ میں اس نعت خوانی کو قبول فرمائے اور عزت عطا فرمائے۔ بالکل جی، ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، آپ اسی طرح حضور کی ثنا کرتی رہیں، کامیابیوں کو چھوتی رہیں۔ ناظرین، علامہ صاحب موجود ہیں۔ اچھا حضرت، جیسا کہ خواتین کے حوالے سے آپ نے کردار کے حوالے سے بات کی، معاشرے میں اہم کردار، بالکل نو ڈاؤٹ۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، ایسوں کو آپ کیا فرمانا چاہیں گے حضرت؟ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر بچی کی پیدائش ہے تو میرے حساب سے بچے سے زیادہ بچی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، تو ہم تو اس دنیا میں آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے دائیں بائیں موجود رہے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے رکھے، ہمیں مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ تو بیٹی کو اللہ رب العزت نے اللہ کی رحمت یعنی اپنی رحمت قرار دیا۔ بے شک، تو بے شک۔ بیٹی، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ میرے خیال میں یا تو ان کو علم نہیں ہے یا عقل نہیں ہے، کم علمی کا شکار ہے، جہالت کا شکار ہے۔ بیٹی کو جس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام مرتبہ اور محبت عطا فرمائی، وہ شاید ہی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، اور کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جنت کی عورتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ بے شک، بے شک۔ ایسا نہیں کہ عورتیں پیچھے رہ سکتی ہیں، وہ عورتیں اپنے اندر وہ خصوصیات تو پیدا کریں، وہ یہی عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہاں حضرت خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں، جن کے ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، جن کے ہاں بڑے بڑے جو ہے جنگجو پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے کہ پہلے کی جو خواتین تھیں وہ دین اسلام کے اوپر بہت اچھے سے گامزن رہتی جی جی، قطع کلامی معاف، یہی عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہاں غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ جب اپنے ادارے میں جاتے ہیں 15 سپارے سنا دیتے ہیں۔ بالکل اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، میں چاہوں گا اس بیک گراؤنڈ کو بھی شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، مائیں بہنیں جو ہیں شادی شدہ، وہ جب اللہ رب العزت انہیں کوئی خوشخبری عطا فرماتا ہے، وہ حمل سے ہو جاتی ہیں،
تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عادات و اطوار کو دین اسلام کے عین مطابق کر سبحان لیا اللہ، کریں، سبحان اللہ۔ صوم و صلات کی پابندی کریں، کیونکہ جو وہ عادات و اطوار اختیار کریں گی وہی عادات و اطوار اللہ رب العزت اس آنے والے بچے کے اندر جو ہے جی، اندر عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خواتین زیادہ تر گانے سننے میں یا فضول ٹائم پاس کرنے میں لگی رہتی ہیں، فیس بک استعمال کرنا اور دین کی طرف بالکل رغبت نہیں رکھنا، ان کے ہاں جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جو خواتین دیندار ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی رہتی ہیں، ان کے بچے دیندار ہوتے ہیں۔ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے مثال دی وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ محترمہ جو تھی وہ روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ 15 سپاروں تک تلاوت کرتی تھیں۔ جب 15 سپارے انہوں نے بار بار تلاوت کیے نا تو وہ اس کے بعد آپ کی پیدائش ہو گئی، اور پیدائش کے بعد جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں پہنچے، جب سن طفلی کو پہنچے تو قاری صاحب نے کہا کہ پڑھیے الف، انہوں نے کہا کہ پورا آگے تک پڑھ دیا، انہوں نے کہا کہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دی، کہا کہ پڑھیے الف لام میم، انہوں نے پوری سورہ بقرہ پڑھ کر سنا دی، کہا یہ کیا، یہ تو بچہ پڑھا ہوا ہے۔ تو جب 15 سپارے تک پڑھ کے سنا دیے تو قاری صاحب نے کہا کہ اور آگے سنائیے، کہا کہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ پوچھا کہ کیوں اتنا کیوں یاد، آگے کیوں یاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ محترمہ چونکہ میری پیدائش سے قبل یہ تلاوت کیا کرتی تھی تو اتنا ہی سن کے مجھے یاد ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے کی جو خواتین تھیں وہ محنت اور مشقت کیا کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، اللہ کا ذکر ان کے زبان پر ہوتا تھا، کھانا پکاتی تھیں، اللہ کا ذکر درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں وہ پڑھتی رہتی تھیں۔ ان کے کھانے میں بھی برکت ہوتی تھی، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی تھی، یہاں تک کہ اولاد بھی فرما بردار ہوتی تھی۔ بالکل۔ آج کل ہماری جو اولاد نافرمان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خود یعنی والدین جو ہے دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، دین اسلام کی دوری کی وجہ سے وہ اثرات ہماری اولاد کے اندر بھی آگے منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی حضرت ہم اس موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے، میں چاہوں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں اور اس پر گفتگو، کیونکہ ابھی تو ہم نے حضرت اماں عائشہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تو ذکر ہی نہیں کیا، میں چاہوں گا ان کا بھی ذکر کیا جائے، اور بھی بہت سے جو ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ میں مشال صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، اور ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، گفتگو بھی کریں گے۔ علامہ صاحب، حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔